امید پرستی سیکھیے، انگلش میں کہتے ہیں لرنڈ آپٹمزم۔ یہ کتاب مارٹن سیلیگمن نے لکھی تھی 1990 میں۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طریقے سے ایک مثبت نقطۂ نظر سے دنیا کو دیکھنے کی صلاحیت کی نشوونما کی جائے۔ یہ کتاب اکثر سیکھی ہوئی لاچاری یا نیگیٹو تھنکنگ کے برعکس ہے۔ یہ کتاب سکھاتی ہے کہ کس طریقے سے مزید امید بند یا آپٹمسٹک بننے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ پازیٹیو تھنکنگ یا آپٹمسٹک تھنکنگ کے درمیان کیا فرق ہے؟ یعنی پازیٹیو تھنکنگ یا امید دنیا کے بارے میں ایک مفروضہ بن جاتی ہے۔ یہ فرض کرتا ہے کہ آخر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک کام کرے گا۔ دوسری طرف مثبت سوچ یا آپٹمسٹک تھنکنگ بیرونی دنیا کیسی ہوگی اس کے بارے میں کوئی قیاس نہیں کرتی ہے۔ اس کے بجائے اس پر غور کیا جاتا ہے کہ ہم بیرونی حالات کا کیا جواب دیں گے۔ اپنے دماغ میں کچھ مثبت سوچ ڈالیں۔ اس کے کیا طریقے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اپنی کامیابی پہ توجہ دیں، مثبت پہ توجہ دیں کہ جو پازیٹیو تھنکنگ ہو رہی ہے آپ کی زندگی میں۔ مستقبل کی پیشن گوئی کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنے آپ کو مثبت یا پازیٹیو تھنکنگ سے گھیر لیں۔ ایک تشکر کی ڈائری رکھیں جہاں ہر وقت آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہیں۔ منفی خیالات کو چیلنج کریں۔ روزمرہ کے حالات میں امید کی مثال یہ ہے کہ میرے کام کے دن کا آغاز واقعی دباؤ ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ صرف بہتر ہو سکتا ہے۔ سیکھا ہوا آپٹمزم اس بات کی کھوج کرتا ہے کہ مایوسیوں سے زیادہ صحت مند، خوشحال اور کامیاب لوگ کیوں ہوتے ہیں۔ مثبت نفسیات کے پروفیسر مارٹن سیلیگمن نے کئی دہائیوں کی تحقیق کے بعد یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ کچھ لوگ اپنی زندگی میں اتنی آسانی سے چیزیں کیسے حاصل کر لیتے ہیں، اور اس کا جواب یہ ہے کہ وہ امید پسند ہوتے ہیں، یعنی وہ آپٹمسٹ ہوتے ہیں۔ مسائل کو دیکھتے وقت 3 خصوصیات کے نقطہ نظر ہوتے ہیں جس میں امید پسند اور مایوس لوگ مختلف انداز میں دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ امید پسند لوگ جو ہیں وہ مسائل کو عارضی، اور جو مایوس لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو مستقل دیکھتے ہیں۔ امید پسند لوگ جو ہیں وہ مسائل کو کسی صورتحال سے مخصوص دیکھتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ آیا ہے اور یہ حل ہو جائے گا، جبکہ جو مایوس لوگ ہوتے ہیں اس کو ایک عام معاملہ بنا دیتے ہیں کہ ہر وقت ہی ان کے لیے نیگیٹو چیزیں ہو رہی ہیں۔ جو آپٹمسٹ لوگ ہوتے ہیں، جو کہ پازیٹیو سوچتے ہیں، وہ مسائل کو بیرونی طور پہ پیدا ہونے والے مسائل کی وجہ سے دیکھتے ہیں، جبکہ جو لوگ مایوس ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ پر امید رہنے کا ایک فائدہ صحت مند صحت ہوتی ہے۔ امید سے آپ کے دفاعی نظام میں اضافہ ہوتا ہے اور یہاں تک کہ کینسر کے مریضوں کی صحت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ امید کرنے والے لوگ جو پازیٹیو سوچتے ہیں وہ اپنے جسم کی اچھی طرح دیکھ بھال کریں گے، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ ان کے انتخاب میں فرق پڑے گا۔ جو لوگ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں وہ جنک فوڈ اور ورزش نہیں کرتے، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری طرف مایوسی پسندی شدید ذہنی دباؤ کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ یقین کرنا کہ آپ کچھ بھی نہیں کریں گے یقیناً آپ کو افسردہ کر سکتا ہے۔ سیلیگمن نے 1985 میں بیس بال ٹیموں کی طرف دیکھا اور اس بات کا عزم کیا کہ نیو یارک کی ٹیم سب سے زیادہ پر امید ہے، سینٹ لوئس انتہائی مایوسی کا شکار ہے۔ اندازہ لگائیں کہ 1 سال بعد ورلڈ سیریز کس نے جیتی؟ نیو یارک کی ٹیم نے۔ اور یہی مثال طلبہ کی ہے۔ جو طلبہ امید پسند ہوتے ہیں اور مایوسیوں کے شکار نہیں ہوتے، ان کے کامیاب ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ مایوس لوگ جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں پڑھائی میں بھی۔ میرے عقیدے یا بلیف کا کیا نتیجہ ہے؟ مثال کے طور پہ آپ افسردہ محسوس کرتے ہیں اور 2 ہفتے تک بستر سے نہیں نکل سکتے۔ کسی منفی واقعے سے نمٹنے کے لیے آپ کس طرح فیصلہ کرتے ہیں؟ اس سے قطعی طور پہ یہ طے ہوتا ہے کہ اس سے آپ پر کتنا اثر پڑے گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے عقیدے کو دیکھیں اور اس
عقائد کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بار جب آپ نے کچھ منفی عقائد درج کر لیے، لکھ لیے، تو ان کو چیلنج کرنا شروع کریں۔ آپ پوچھیں کہ آیا وہ واقعی سچ ہیں؟ اگر وہ سچے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سیلیگمن بیان کرتے ہیں کہ جب حالات منفی ہوں تو مایوسی پسند اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیکار ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، میں بیوقوف ہوں، یہ میری ساری غلطی ہے۔ امید پرستی والے لوگ یا آپٹیمسٹ لوگ اپنے آپ سے باہر دوسرے لوگوں یا حالات پر الزام لگاتے ہیں، وہ بہت بیوقوف ہیں۔ جو لوگ مایوس ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ ہر وقت خوف میں رہتے ہیں۔ امید خوشی کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ جب ہم ناکام ہو جاتے ہیں تو ہم سب لمحہ لمحہ بے بس ہو جاتے ہیں، ہمیں دکھ ہے، مستقبل بہت خراب نظر آتا ہے اور کسی بھی طرح کی کوشش کرنا بہت مشکل لگتا ہے۔ آپ کی مایوسی کی سطح آپ کے مدافعاتی نظام کو ختم کر سکتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مایوسی آپ کی ساری زندگی کے دوران آپ کی جسمانی صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آپٹیمسٹ لوگوں کو زندگی گزارنا دوسروں کی نسبت آسان لگتا ہے۔ وہ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں اور زیادہ کامیابی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مایوسی کے ساتھ اپنے آپ سے بات کرنے سے افسردگی کا باعث ہو سکتا ہے۔ مایوس لوگ یا نیگیٹو تھنکنگ والے لوگ مسائل کو مستقل سمجھتے ہیں، جبکہ جو لوگ امید میں رہتے ہیں، جو پازیٹیو سوچتے ہیں، وہ مسائل کو صرف عارضی سمجھتے ہیں۔ مایوسی کی سوچ یا امید پسندی کی سوچ دونوں سوچنے کی عادتیں ہیں، یعنی خود باتیں کرنا ہے، جس سے سیکھا جا سکتا ہے۔ بچے عام طور پہ اپنے والدین کے طرز عمل کی تقلید کرتے ہیں، لہٰذا اگر والدین مایوسی کے ساتھ منفی واقعات کی وضاحت کرتے ہیں تو ان کے بچے بھی اس وضاحتی انداز کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے۔ اساتذہ بھی بااثر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اکثر لڑکوں اور لڑکیوں کے خراب نتائج کا مختلف اندازہ کرتے ہیں۔ لڑکوں کو بتاتے ہیں کہ ان کی ناقص کارکردگی کی وجہ یہ ہے کہ وہ کلاس میں توجہ نہیں دیتے، اور لڑکیوں کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ تعداد یا نمبر میں اچھے نہیں ہیں یا میتھس میں اچھی نہیں ہوتی۔ اس کے نتیجے میں لڑکیاں وضاحتی انداز تیار کرتی ہیں اور اپنی کارکردگی کے لیے خود کو مورد الزام ٹھہراتی ہیں۔ آپ یہ سیکھنے کی کوشش کریں کہ افسردہ خیالوں کو کیسے آپ اپنے آپ سے دور کریں۔ آپ جو کچھ کرتے ہیں اس میں ڈپریشن ہونے والے مفروضوں کو تسلیم کرنا اور اس پر سوال کرنا سیکھنا چاہیے۔ مین میسج اس کتاب کا یہ ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں نفسیات کے حوالے سے ایک اہم ترین نتیجہ یہ ہے کہ افراد اپنے سوچنے کا طریقہ منتخب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ امید والی سوچ رکھیں گے، آپٹمسٹک سوچ رکھیں گے، تو آپ نتائج بھی اچھے نکلیں گے، اور اگر آپ نیگیٹو سوچیں گے، پیسمسٹ ہوں گے، تو اس کا نتیجہ ڈپریشن نکلے گا۔ امید میں رہنا یا آپٹیمزم میں رہنا یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کس طریقے سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کا ترجمہ 50 سے زیادہ زبانوں میں کیا گیا ہے۔ جو لوگ امید میں رہتے ہیں یا امید پرستوں کا خیال ہے کہ شکست صرف ایک عارضی دھچکا ہے، کہ اس کی وجوہات صرف اس ایک معاملے تک ہی محدود ہیں اور شکست ان کا قصور نہیں ہے۔ ڈاکٹر سیلیگمن کو پتہ چلا کہ بہت سارے لوگ نادرستہ طور پہ مایوسی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ مایوسی کی اصل بے بسی ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ افسردگی مایوسی کا حتمی اظہار ہے۔ بحیثیت افراد، قائدین اور ٹیم ممبران، ہم سب کو اپنی آنکھیں کھول کر امید پرستی کو برقرار رکھنا چاہیے۔ امید لچکدار رہنے کا ایک طریقہ ہے۔
ڈاکٹر سیلیگمن نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ایک بار جب آپ منفی اعتقادات کو متنازع کرنے کی عادت میں آ جائیں گے تو آپ کی روزمرہ کی زندگی بہت بہتر ہوگی اور آپ کو زیادہ خوشی محسوس ہوگی۔ فوائد حد سے زیادہ ہیں آپٹیمسٹک رہنے میں، اچھا سوچنے میں، امید میں رہنے میں۔